ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ذوالحج کے پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہر دعا قبول ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کی جو دعا ہے وہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا اسم اعظم بتا رہی ہوں جو آپ کی غیبی مدد کرے گا، چاہے کوئی بھی کام ہو، آپ کچھ بھی چاہتے ہو۔ 7، 8، 9، 10 تاریخ کو لازمی آپ کو اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے 700 دفعہ، اور 7 دفعہ آپ کو آسمان کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم سے یقین کریں آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی، آپ کی سمجھیں آپ جو چاہتے ہیں عرصے دراز سے آپ کو خواہشات ہیں، عرصے دراز سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا کافی سارے لڑکیاں کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا یا رزق نہیں ملتا۔ ہم جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، تو بے چینی ہوتی ہے کہ چلے گا نہیں چلے گا، ہم کامیاب ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے۔ تو آج کا یہ جو اسم اعظم میں بتا رہی ہوں آپ کو 7، 8، 9، 10 کو لازمی سے پڑھنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کسی کی بھی مدد کریں گے، آپ کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں گے، اس اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے، تو اس سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو اور آپ کے توسط سے وہ عمل کرے اور اس کی دعا بھی قبول ہو اور آپ کی دعا بھی قبول ہو، تو اس سے اچھا صدقہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک میرے سبسکرائبرز ہیں جو بیچارے بہت زیادہ کامنٹ کرتے ہیں، صدائے حسین کے نام سے ان کا پیج کا نام، چینل کا نام جو بھی کہہ لیں، وہ ایک تو نام بھی بہت اچھا ہے، مولا حسین کے نام پہ انہوں نے اپنا نام چینل کا رکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس ٹائم، پہلے کامنٹ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ ویڈیو ضرور واچ کرتے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ان بھائی کے لیے ضرور ان 10 دنوں میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی دلی حاجت پوری کرتے، جو بھی وہ چاہتے ہیں اس دنیا میں، اس لائف میں کرنا، آگے بڑھنا ہے، کسی سے شادی کرنا ہے، کچھ بھی ایکسپائر جو ان کی دلی مراد ہے اور جو ان کے حق میں بہتر ہو، تو ان کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں ان 10 دنوں میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اچھا جی، ذی الحج کے مہینے میں 7، 8، 9، 10 تاریخ کو آپ کو آسمان کی طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دفعہ، 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ آپ نے دیکھے، پہلے میں آپ کو سٹارٹ میں بتا رہی ہوں کہ عمل پورا سن کے جانا ہے، کیونکہ یہ صرف 7 دفعہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور رات کا الگ عمل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ ادھورا عمل سنیں اور اسکپ کر کے چلے جائیں۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل مکمل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، صحیح ہے۔ آپ کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رحمان، یا معیذو، یا غفار، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ والا اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم رزق کے لیے، آپ کی حاجات کے لیے، اولاد کے لیے۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں جو ہر دعا قبول کرنے کے لیے مجرب عمل ہو، ٹھیک ہے۔ ہر دعا رزق کے لیے بھی ہو، اولاد کے لیے بھی ہو، اچھے نصیب کے لیے بھی ہو، آپ اس کو پڑھنے سے، جس عمل کو بھی پڑھنے سے، ایسا عمل آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو سکیں اس عمل سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہے، کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے، کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے، تو یہ ایسا عمل میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ جو اس کو پڑھ کے دعا کریں گے نا وہ قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 بار آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، یا رزاقو، یا رحمان، یا معیذو، یا غفار، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک کے نام ہے، یہ آپ کو اسم اعظم پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے حق کے لیے دعا مانگنی ہے، آپ جو چاہیں مانگیں۔ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ہمیں پتہ ہے پیرنٹس ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ان راتوں میں آپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، اور کوئی بھی لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہوں تو اپنے ماں باپ سے یہ عمل ضرور کرائیں تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں تو ضرور قبول ہو، ٹھیک ہے۔
آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آسمان کی طرف دیکھے، اس کے بعد آپ جب رات میں سونے لگیں تو آپ نے دوبارہ سے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 700 دفعہ یہی اسم اعظم پڑھیں گے آپ، 700 ٹائم، 700 ٹائم، اوکے؟ یا رزاق یا رحمان یا معز یا غفار۔ پھر درود پاک پڑھنا ہے آپ کو 3 دفعہ، اور اپنے حق میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ایسا اسم اعظم ہے، یہ اللہ پاک کے ایسے نام ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول کرائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ 10 دن آپ نے، اس 10 دنوں میں تو اتنی دعائیں کرنی ہیں اور اتنے اعمال کرنے ہیں، اتنے اللہ پاک کے نام لینے ہیں، اور اتنی استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اتنی درود کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر حاجت پوری ہو، تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا۔ اور سب سے پہلے یہ عمل کرنے کے بعد آپ جیسے یہ عمل ختم کریں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے عزیز اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، ہر انسان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حق میں دعا کرنی ہے، مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے، اور صدقہ ضرور نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مہینے صدقہ مرحومین کا ضرور نکالیے گا، کیونکہ مرحومین بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہیں بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی پلٹ کے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ ہم پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کے مرحومین ہیں، مرحومین تو ظاہر سی بات ہے سب کے ہوتے ہیں، اگر کی بات ہی نہیں، سوری میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، آپ کے مرحومین ہیں تو آپ ان کا نام کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ مرحومین کے لیے اکٹھا ایک جو ہے نا سارے ثواب کے لیے تسبیحات پڑھی جائیں، تو مجھے آپ کے مرحومین کا نام پتہ ہوگا تو میں ضرور ان کو یاد رکھوں گی اپنی دعاؤں میں، اور خاص طور پہ ان 10 دنوں میں، اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ مرحومین کو جتنا زیادہ ثواب پہنچے اتنا اچھا ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں، میں اپنی ذاتی بات بتا رہی ہوں، مجھے کسی چیز میں تسلی ملے نہ ملے، لیکن میں مرحومین کو جو بخشتی ہوں، کچھ بھی پڑھ کے، چاہے تسبیح ہو، قرآن پاک ہو، کوئی سورہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، کیونکہ ہم دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی محبت مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، ہم برانڈڈ فوڈ پہنیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں۔ یہ سب چیزیں ہماری دنیاوی ہیں، لیکن میں اپنے دلی بات بتا رہی ہوں آپ کو، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں مرحومین کو جتنا چاہوں اتنا بخشوں، کیونکہ ان کو ہماری ضرورت ہے، انہیں صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، انہیں صدقات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کو بھی کسی نہ کسی وسیلے سے ثواب پہنچتا رہے، دیکھیں ایک درود بھی اگر ہم بھیجیں گے نا اپنے مرحومین کو، آپ یقین کریں کہ ان کے لیے ایک درود بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک آپ سے میں چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا، وہ ایک بندہ کیا تھا، وہ سمجھے بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہے، ایک ایسا ہولناک منظر ہے، اور ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی اوپر کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، کیونکہ اس کو اس کے گھر والے درود پاک، تسبیحات، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے بخشتے تھے۔ وہ جنت کے ایک ایسے حصے میں تھا کہ وہ اچھی اچھی چیزیں کھاتا تھا، اور بہت سمجھے، ایک انجوائے کا نام میں لے لیتی ہوں، جو ہم اپنی اس دنیا میں انجوائے کا نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس طریقے سے رہتا تھا، انجوائے کرتا تھا، بہت اچھی طریقے سے رہتا تھا کہ لفظوں میں نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک دم سے کیا ہوا، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا ایک دم سے دوزخ کی طرف گر گیا جنت سے نا۔ تو سب نے پوچھا کہ یار یہ تو اتنا اچھا رہتا تھا، یہ تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اچھا مقام دیا ہوا تھا جنت میں، تو یہ کیسے اس کے ساتھ ایک دم سے یہ کیا ہوا، مطلب اس کا کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ایسے، یا کیا ایسا گناہ یاد آ گیا کہ اللہ پاک نے اس کو جنت سے دوزخ میں اتنی بری جگہ پہ پھینک دیا۔ تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے گھر والے صدقات کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں پڑھتے تھے، وہ انہوں نے کم کر دی، اب انہوں نے کم کر دی، جب تک وہ پڑھ رہے تھے تو وہ جنت میں تھا، کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں رکھتا، اس کی نیکیاں اس نے جتنی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دور تک اس کو جنت میں رکھا۔ اس کے بعد جب اس کا وہ دور شروع ہوا، جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، تو اللہ پاک نے
پھر اس کے گھر والے جو اس کے لیے صدقات نکالتے تھے اور اس کو جو ہدیہ کرتے تھے یا اس کے ایک سورہ بھی پڑھتے تھے، ایک درود بھی پڑھتے تھے نا، تو اللہ پاک نے اس فضیلت کے صدقے میں اور ان سب کے ثواب کے صدقے میں اس کو جنت میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب اس کے گھر والوں نے اس چیز میں کمی لے کر آئے، کمی لاتے لاتے بالکل ختم کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے اس کو جنت سے دوزخ میں کر دیا، کیونکہ پھر اس کے گناہ سٹارٹ ہو گئے تھے، اس کے گناہوں کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی اچھائی کا صلہ جنت میں لے لیا تھا۔ تو اب اس نے جو برائیاں کی تھی نا، تو اس کا وہ مطلب وہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اس کے گناہوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا، تو اسے اس لیے یہ سزا مل رہی تھی۔ تو اگر اس کے گھر والے اس کو درود پاک پڑھتے رہتے، استغفار اس کے نام پہ پڑھتے رہتے، صدقات دیتے رہتے، تو وہ اس ٹائم تک جنت میں رہتا جب تک اس کو یہ سب چیزیں مل رہی ہوتی ہوں، یہ سب چیزیں دنیا والے، اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب دے رہے ہوتے۔ لیکن جب انہوں نے اسٹاپ کر دی یہ چیز، تو وہ وہیں ہو کر اسٹاپ ہو گئی۔ تو اس لیے ہم جتنا چاہیں نا، جتنا چاہیں اپنے گھر والوں کے لیے پڑھیں اتنا کم ہے۔ ہم جتنا پڑھتے رہیں گے وہ اچھی جگہ پہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جبھی تو کتابوں میں اور حدیثوں میں اتنا آیا ہے کہ، اور خاص طور پہ یہ آیا ہے کہ مرحومین کے لیے صدقہ سب سے افضل ہے۔ صدقہ سب سے افضل عبادت ہے مرحومین کے لیے۔ آپ جتنا صدقہ نکالیں گے، آپ کے مرحومین کو اتنا ثواب پہنچے گا کہ آپ کی سوچ ختم ہے۔ چاہے آپ 10 روپے نکالیں، 20 روپے نکالیں، آٹا نکالیں، چینی نکالیں، کسی کی مدد کر دیں، یہاں تک کہ بھی آپ کے گھر میں پرندے آتے ہیں نا، اگر ان کو آپ پانی بھی پلا رہے نا، تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ میرے دادا کی طرف سے، یہ میری نانی کی طرف سے، یہ میرے ماں باپ کی طرف سے، مطلب جو بھی آپ کے بزرگوار یا گھر میں جس کا بھی انتقال ہوا ان کا پورا پراپر نام لے کے یہ کہہ دیں کہ میں نے جو اس کے ساتھ نیکی کی ہے نا، یہ تو سمجھے میں نے مرحومین کو اس کا ثواب دے دیا، تو ان کو وہ ثواب پہنچے گا، تو وہ اتنا ہی اچھی جگہ پہ رہیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں جتنا ہو سکے گا اپنے سبسکرائبرز کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کے مرحومین کے لیے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں وہ سارے نام ایک جرنل میں درج کروں گی، لکھوں گی، رائٹ کروں گی، اور اس کے بعد میں جب اپنے مرحومین کے لیے بخشوں گی، میں آپ کے مرحومین کو بھی یاد رکھوں گی۔ تو جن کے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے بھی عزیز اقارب اللہ پاک کے پاس جا چکے ہیں، وہ میرے کامنٹ میں نام لکھوا دیں، تاکہ میں ان سے میں ان کو یہ چیز صدقہ دے سکوں، ان کے نام کا صدقہ نکال سکوں، یا ان کو یہ چیز ہدیہ کر سکوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، کیونکہ جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا لوگوں تک جائے گی، اور جتنے لوگوں تک جائے گی وہ اپنے مرحومین کا نام لکھیں گے، تو ان کے مرحومین کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پہ لائک، کامنٹ، شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔